السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہیں منسٹر فار ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیا پہ آپ اینکرز کے ساتھ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ذرا کم نظر آتی ہیں۔ ہم بھی کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، اور لاسٹ انٹرویو آپ کا الیکشن کیمپین کے دوران 2018 میں زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ہمارے ساتھ ہوا تھا، لیکن کیا وجہ ہے میڈیا کو تھوڑا کچھ محسوس ہو رہا ہے کم ٹائم دیتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی نہیں، میں جو ہوں ابھی آج کل کووڈ کی وجہ سے میرے ٹیلی وائز جو ہیں میسیجنگ جو ہے تھرو ویڈیو لنکس یہ آ جاتے ہیں، اور بلکہ کیمرا شائی مجھے پسند نہیں ہے کہ آرگیومنٹیٹیو یا لائیو شوز میں آ کے جو ہے بحث و مباحثے میں شامل ہوں۔ بہرحال ڈپارٹمنٹ میں کام بھی بہت زیادہ ہیں، تو زیادہ مصروفیات کام میں لگی رہتی ہے، اس وجہ سے ذرا میڈیا کو یا پریس کو کم ٹائم دے سکتی ہوں، لیکن کوشش میسیجنگ ضرور جائے۔ چلیں خیر، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے آنر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ سوال آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ بہت سارے سوال ہیں سندھ میں صحت کے شعبے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اپوزیشن جو ہے بہت سے سوالات اٹھاتی ہے سندھ کے جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ کرونا وائرس کا دور رہا۔ سب سے پہلے یہ ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیں کہ یہ جو 4 مہینے کا ٹائم رہا اور اس میں بہت ساری چیزیں سندھ نے پرو ایکٹیو اپروچ کے طور پہ لاک ڈاؤن ہو یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں پہل کی، ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا اس کا جو پیک ہے کرونا وائرس کا یہ کیا گزر چکا ہے یا ابھی پیک جو ہے وہ آنا ہے؟ اچھی، کیونکہ یہ وائرس جو ہے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس طریقے سے آپ اپنی حفاظت کریں گے اور اپنے کمیونٹی کی حفاظت کریں گے، تو اس طریقے سے یہ وائرس بھی جو ہے اس کا بیہیویئر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ ہم تھوڑا سا فلیٹننگ دیکھ رہے ہیں کرو کی پرسنٹیج، جو ہم ٹیسٹنگ کریں تو ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، کیونکہ جتنے لاکھوں کی تعداد میں ہونے چاہیے اس لاکھوں کی تعداد میں نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم پرسنٹیج وائز جو ہم کیسز ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کی پرسنٹیج وائز اگر انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھ لیں تو پازیٹیوٹی ریٹ دیکھ لیں تو پازیٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ 11%، 10%، 14%، 15% اسی طرح ویری کرتا رہا ہے ان 2 ہفتوں میں۔ تو جولائی نے کچھ کمی دیکھی ہے کیسز کی، لیکن یہ کچھ رسوخ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آرٹیفیشل فلیٹننگ ہے یا واقع میں فلیٹننگ ہے، کیونکہ ہم نہ ہی اتنی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہمارے کہ لاکھوں کی، اور پاپولیشن کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بینگ ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے، اور ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز جو ہیں ہمارے اربن سٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے ہم جتنی ٹیسٹنگ ہمیں کرنی چاہیے، جہاں ہم دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک دن میں کی جاتی ہے ٹیسٹنگ، وہ ہم کر نہیں رہے، تو مے بی وی آر ناٹ ریچنگ، ہم ریچ نہیں کر رہے ان پیشنٹس کو جو ایسمپٹومیٹک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ فرما رہی ہے کہ ٹیسٹنگ ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ ٹیسٹنگ جو ہے کم ہو رہی ہے؟ اور ایک چیز اور ہے کہ ہم نے مثال دیکھی اس کی کہ ابھی جب ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ جا رہی تھی تو ان سب کے ٹیسٹ ہوئے، اور وہ سب دیکھنے میں سارے کرکٹر جو ہیں بڑے فٹ لگ رہے تھے، لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو ان میں بھی 10 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو آ گئے۔ تو اگر ہم رینڈم جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کریں مختلف اداروں کے اندر جو دفاتر میں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں جا کے کچھ ایسی ٹیمز بنائی جائیں کہ ٹیسٹ کیے جائیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں کہ جنہیں سمپٹمز ہوتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیسٹ کروانے نہیں جاتے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی پہلے میں بات کر لیتی ہوں، 13,800 کے قریب ہم پیک پہ جب ہم نے میکسیمم ٹیسٹنگ کیے
13,800 हमने सिंध में की है। अभी इसके अलावा जो क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट्स भी होती है, कभी जो VTM है, जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है, कम होता है, कभी स्वॉब्स अवेलेबल नहीं होते और कभी किट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, कम होती हैं, उस वजह से फ्लक्चुएशन भी आती है टेस्टिंग में। हमारी लैब की कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया 13,800 के करीब एक पूरे दिन में 24 घंटे में कर सकते हैं। ये भी हम इस वजह से कर सकते हैं कि हम 3-3 अगर शिफ्ट्स चलाएं। हमारे पास लैब टेक्नीशियंस जो हैं वो कम हैं, हमारे पास PCR मशीन्स जो हैं अभी ग्लोबली भी अवेलेबल इतनी नहीं है जितनी हम मुहैया कर सकते थे, जो हम कर चुके हैं। हमारी 100 से कम कैपेसिटी थी पहले शुरू दिनों में टेस्टिंग करने की, अभी हमने बढ़ा के इतनी कर ली है कि दिन में 13,000 प्लस टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये लैब टेक्नीशियन, HR रिसोर्स की कमी, लैब इक्विपमेंट की कमी, किट्स की कमी, अवेलेबिलिटी फ्रॉम बाहर से मुल्कों से मंगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो है फैक्टर इन करती हैं हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी की। दूसरी बात यह है कि आप ये भी अंदाज़ा करें 4-5 हज़ार रुपये हर टेस्ट पे लगते हैं अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी में हम जो हमारी बजटिंग के लिहाज से, तो आप अगर लाखों में तादाद में टेस्टिंग कर रहे हैं तो बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होंगे महीने के। तो कुछ ये भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं अगर हम चाहें भी कैपेसिटी बढ़ाना और PCR अवेलेबल भी हो तो भी। अभी ये ताज़ा बजट भी आया, इस पर भी हम आएंगे कि हेल्थ में क्या कुछ करना चाह रहे हैं इस साल आप। लेकिन इससे पहले टेस्ट की जब बात हो रही है तो टेस्ट पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए कि गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ फ्री टेस्ट हो रहे हैं, अगर वहाँ टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर प्राइवेट टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो जिन्हें करवाना चाहिए था गवर्नमेंट के इदारों में जाके और ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए थी, उन्होंने भी जो है वो प्राइवेट की तरफ वो बढ़े और वहाँ जाके उन्होंने जो टेस्ट करवाए। तो ये जो क्रेडिबिलिटी ऑफ टेस्ट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये टेस्ट जो PCR टेस्ट है, दैट इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट, जो पूरी दुनिया में यही टेस्ट एक माना जा रहा है। और इस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो 70% है। 30% जो है आपके फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं, और फॉल्स नेगेटिव अगर आ जाता है तो बहरहाल वो तशवीशनाक होता है, क्योंकि अगर फॉल्स नेगेटिव आता है इसका मतलब कि आप एक फ्री चिट दे रहे हैं एक इंसान को कि वो जाके घूमे फिरे, हालांकि वो वायरस उसके अंदर मौजूद होगा। और फॉल्स पॉजिटिव जो है वो उस शर्त में भी आते हैं कि थोड़ा सा जो है हम जो फॉल्स पॉजिटिव की देखते हैं कि क्योर हो चुका होता है पर्सन, उसके अंदर थोड़ा सा एंटीजन रह जाता है, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव आता है, हालांकि वो इन्फेक्टिव नहीं होता, वो इन्फेक्शन नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें हैं, बहरहाल फैक्टर इन होती है। और दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड भी है, आपने टेस्ट कब किया था और किस तरीके से किया था, क्या आपने जो नेजल टेस्ट किया था या ओरल टेस्ट किया था, उसकी भी डिफरेंट वेरिएबल है उनकी पॉजिटिविटी रेशियो। और दूसरा जो है आपने टेस्ट की किट्स कहाँ से ली थी, कितनी रिलायबल टेस्ट किट्स है। हम बहरहाल हमारी सारी टेस्टिंग किट्स NDMA की तरफ से भी आती हैं और कुछ हम अपनी प्रिक्योर करते हैं। तो ये भी वेरिएबल्स हैं इसमें, इस वजह से यानी आप आवाम से ये कहना चाहेंगी कि वो ये जो अफवाह है, समझ लें आप, ये कहना चाहेंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकारी इदारों में जो है कोई गलत टेस्ट हो रहे हैं या ज़बरदस्ती जो है वो पॉजिटिव किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्फेक्टिविटी पीरियड कौन सी है जिसमें आपने टेस्ट किया है। उसी दिन भी इन्फेक्शन जो है, अगर आपने गलत तरीके से टेस्ट किया है, नेजल स्वैब जो है अगर नाक के सामने के हिस्से से लिया है और पीछे तक नहीं गए, तो भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है अगर सामने से लिया है, और रिजल्ट हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो लेकिन फॉल्स नेगेटिव आ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम मयारी से मयारी टेस्टिंग की फैसिलिटी दें, और हमने दी हैं अपने जो है गवर्नमेंट के जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें। और जो है ये कुछ केसेस में जो एक एक्चुअली वो होता है कि एक पर्सन का जब वो 2-3 जगहों से टेस्टिंग करा के फिर वो उस मुबहिम सी एक बात रह जाती है कि वाकई में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो ज्यादा फैलती है। उसके मुकाबले जो हमने पॉजिटिवली हमने जो नंबर्स किए होते हैं उनकी न्यूज जो है कम बनती है। न्यूज वो ज्यादा बनती है स्पेशली सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर थोड़ा सा शक व शुबा रह जाता है। इसमें एक न्यूज बनी थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, सांगड़ में पीरीजोगोट के हवाले से, कि वहाँ पे बड़ी तादाद में पॉजिटिव आ गए,
टेस्ट जब गवर्नमेंट में हुए, फिर जब कराची में आगा खान आए तो उनके टेस्ट हुए तो उसमें मेजॉरिटी जो नेगेटिव निकली। तो इसी तरह से इंटीरियर सिंध के अंदर आप क्या समझती हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट की ऐसी खास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे आप मुतमईन हैं, चाहे वो सांगड़ हो, चाहे ठट्टा हो, चाहे सखर हो, खैरपुर हो, लाड़काना हो, कि फैसिलिटीज़ बेस्ट हैं वहाँ पे? देखें, एक तो वो पीर जो गोट का मैं पहले एड्रेस कर लूँ, वहाँ डेथ्स भी हुई थी, तो ये कहना कि हमने एग्जैजरेट किए नंबर्स, ये गलत बात है। जो है वहाँ बहुत सारे वो डेथ्स भी हुई, इन्फेक्टिविटी पूरी गांव में फैला, बहरहाल इन्फेक्शन फैली हुई है एक जगह, तो हमें लॉकडाउन करना पड़ा उस एरिया को। दूसरा जो आप जो है सिंध के दीगर अजला जो हैं अलावा कराची के, वहाँ भी हमने सखर, लाड़काना, खैरपुर में गंबट, वहाँ और हैदराबाद में हमने जो है वहाँ टेस्टिंग की लेबॉर्ट्रीज कायम की हुई हैं और वो टेस्ट करी, बिल्कुल बाकायदगी से टेस्टिंग होती है। और उतने ही जितने आधे पेशेंट, तकरीबन आधे जो है दूसरी अजला कराची से होते हैं और आधे पेशेंट्स जो हम टेस्ट करते हैं वो उन अजला से होते हैं। तो वो टेस्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हो रहा, डिविजनल एरियाज पे हो रहा है, और वहां से जाते हैं टू द डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज डिस्ट्रिक्ट से वो टेस्टिंग के लिए सैंपल्स। तो हम ये उम्मीद रखें कि कुछ टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो आज के जैसे 2,65,083 केसेस जो अभी तक आए हैं, तो उसमें सिंध के जो केसेस हैं 1,13,007, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो नज़र आ रहे हैं। तो आगे ये इसकी वजह से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और अभी आप कुछ उम्मीद रखती है कि ये टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी? देखिए, हमने टोटल जब से कोविड शुरू हुआ है 6,49,000 प्लस टेस्ट किए हैं हमने, और ये बहुत सबसे ज्यादा टेस्ट सिंधी में हुए हैं, और इसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव केसेस की भी तादाद ज़्यादा है। 1,13,000 प्लस कुछ केसेस हैं हमारे पास पॉजिटिव। ये जो हम कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। हमने जो इस बजट, करंट बजट है, उसमें हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे बेसिक बायोसेंसिटिव लेवल 3 लैब्स हमने रखी हैं, और जो बायोसेफ्टी लैब्स लेवल 3 रखी हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बायोसेफ्टी लेवल लैब्स 2 हमने उनकी बजटिंग की है, और इंशाल्लाह ये सब लैब्स हम कोशिश करके जल्द से जल्द हम उनको तैयार कर देंगे, और से बाय मिड ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये लैब्स तैयार हो जाएंगी और हमारी कैपेसिटी मजीद इनहैंस हो। ठीक है, टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद हम जानेंगे कि सिंध का हेल्थ बजट जो है वो क्या है, और ख़ास तौर पे इस साल के क्या टारगेट्स हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या कुछ होगा और क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आवाम का एतमाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ कैसे बढ़ सकता है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजरा फसल पेचियो साहिबा, जो कि मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर हैं। डॉक्टर साहिबा, फरमाइए कि अभी आपने लास्ट सेशन में हमारे टेस्ट के हवाले से ज़्यादा बात की कि टेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ानी भी हैं, और बल्कि रैंडम टेस्ट भी जो होने चाहिए ताकि पता चले क्या सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये फरमाइए कि थोड़ा बजट पे आते हैं। अभी पेश हुआ सिंध का बजट भी, और अपोजिशन इसमें मुख्तलिफ नंबर्स जो है वो पेश करती है कि जनाब 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इतना बजट जो है हेल्थ को मिला और लगा कुछ भी नहीं। जो ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, और जो हेल्थ सेक्टर पे लगना चाहिए था वो नहीं लग सका। थोड़ा सा आप ये तमाम जो सवाल उठते हैं बजट के हवाले से, तो आप ज़रा बताएंगे कि पिछले साल कितना बजट था हेल्थ का और इस साल कितना बजट रखा गया है हेल्थ के अंदर? देखिए, हमने 13% से इंक्रीज किया है पिछले बजट से इस साल के बजट को। हमारा अभी जो है इस साल का बजट 1,162.8 बिलियन रुपीस है, तकरीबन इतना ही है, और ये 13% है ऑफ द टोटल बजट का। और जो हमारा एडीपी सेक्टर है उसमें हमारा बजट है 23.5 बिलियन रुपीस का, जो एक 14.42% इंक्रीज है। तो हमने बहरहाल खातिर खा कोविड की वजह से हेल्थ पे
جو ہے ڈائیورژن ہوئی ہے بہت سارے بجٹری ایلوکیشنز کی, اور اس وجہ سے بجٹ جو ہے ہمارا بہت زیادہ انہینس ہوا ہے. دیکھیں بجٹ انہانسمنٹ آپ دیکھیں تو اس میں 60% 70% تو بجٹ سب چلا جاتا ہے سیلریز کی مد میں. یہ لارجسٹ امپلائی ریلیٹڈ آفٹر اسکول سروسز, ایجوکیشن سروسز, ہماری یہ سب سے ہائیسٹ امپلائی ریلیٹڈ سیکٹر ہے, اور اس میں سیلریز اور پھر پینشنز اور وہ سب ملا کے 60-70% چلا جاتا ہے. اس کی مثال ایک دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے NICVD میں جو ہمارے پاس ایک فگر آیا ہے کہ 37 کروڑ یعنی 37 کروڑ مہینے کی تنخواہ ہے, یعنی 4.5 ارب سالانہ. تو کیا یہ درست ہے؟ یعنی ایک ہی ہاسپٹل میں اتنا جو خرچ ہو رہا ہے؟ میں آپ کو پورا وثوق سے تو یہ نمبرز نہیں بتا سکتی, میرے پاس NICVD کے نمبرز ابھی موجود نہیں ہیں, لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ NICVD جو ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ SICVD ہمارا کارڈیو ویسکولر جو ہے سروسز ہے, سب سے بہت بڑا جو ہے بجٹ کا چنک لیتی ہے. 10 بلین کے قریب ان کی ہماری چاروں ہسپتالوں کی سروسز کا ہے بل. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہیلتھ جو اسپیشلی کارڈیک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیلتھ ہے, اس میں جو ہے ایک پیشنٹ پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا. ہمارے پاس جو کارڈیولوجسٹ ہیں NICVD میں وہ اسپیشلسٹ ہیں, اور وہ جو ہیں وہ سیلریز جو ہیں مارکیٹ سیلریز پہ ہوتے ہیں, کیونکہ obviously کمپٹیشن ہوتی ہے. اگر وہ ہم انہیں مارکیٹ سیلریز نہیں دیں تو وہ کسی اور پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے ہماری لاس آف ہیومن ریسورس ہو جائے گی, کیونکہ وہ پرائیویٹلی اگر پیشنٹس کے سروسز دیتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اس کے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں اچھی سوچ ہے, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں اچھی تنخواہ دیں, اچھی سیلری دیں تمام ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو, تاکہ ان کی توجہ وہیں ہو اور وہیں پر وہ زیادہ ٹائم دے سکیں. لیکن اس کے باوجود NICVD ہو یا کوئی بھی سرکاری ہاسپٹلز ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ رش ہے, بے انتہا مشکل ہوتی ہے. وہاں پہ 100-200 لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ یا اگر کسی نے اپنا ایون NICVD میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی نے اینجیوگرافی کرانی ہو, اینجیوپلاسٹی کرانی ہو, کچھ بھی کروانا ہو, بہت یعنی میرے پاس خود ذاتی طور پر پتہ نہیں کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا سفارش کر دیں, بول دیں, وہاں پہ کروا دیں, یا اسی طرح بہت سے اداروں کے اندر. لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں تو نمبر نہیں لگتا لوگوں کا. جی دیکھیں, ایک تو ہوتی ہے ایمرجنسی سروسز, اور ایک ہوتی ہے جو ہے وہ سروس ہوتی ہے جو غیر ایمرجنسی کے ہوتی ہے, وہ الیکٹیوز ہوتی ہیں, الیکٹیوز جو ہے سروسز ہوتی ہیں. ابھی جو ایمرجنسی سروسز میں تو مجبوری ہر پیشنٹ جو بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں آتا ہے اس کو تو کرنا پڑتا ہے سرجری, اور اس کی اسٹینٹس ڈالنے, اینجیوپلاسٹی کرنی ہوتی ہے یا اینجیوگرافی کرنی ہوتی ہے, تو وہ سروس تو امیڈیٹلی کرنی ہوتی ہے. انٹرونشنس اینجیوپلاسٹی اور اینجیوگرافی جو کرنی ہوتی ہے, یہ تو ان کو. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ بیکاز یہ فری ہے, کیونکہ یہ فری ہے اور اچھی معیار کی سروسز مل رہی ہیں, تو اس وجہ سے لا تعداد لوگ جو ہیں, بہت سارے مڈل کلاس انکم گروپ کے لوگ اور اوبیسلی لوور انکم گروپ کے لوگ سب وہاں رجوع ہوتے ہیں NICVD میں سروسز اویل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایکسپینسو علاج ہے. ہر کوئی ایک جو ہے سیلری پرسن افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے اپنی اینجیوپلاسٹی یا اینجیوگرافی کرے. اور یہ سروس جو ہے میں سمجھتی ہوں سندھ کے لوگ لکی ہے کہ یہ سروسز گورنمنٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ ابھی اس کورونا وائرس کے دور کے اندر جو OPD کلوز رہیں یا بہت کم اس میں تعداد کر دی گئی سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے, تو اس وقت بہت زیادہ لوگ مشکل کے اندر آئے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کورونا آیا تو دوسری بیماریاں ختم ہو گئیں, جس کے جو دوسرے کیسز تھے وہ بھی تو ان کے بھی تو آپریشنز ہونے تھے, تو ان کو بھی اب ضرورت ہے کہ اس کی تعداد کو, اس کی رفتار کو, کیونکہ اب پیک ایک طرح سے کم ہو گیا ہے, کورونا وائرس کے کیسز کم ہو گئے ہیں, تو ان کو بھی بڑھا دیا جائے. اور تھوڑا سا مشینری کا بھی ایشو ہے. جیسے ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ, منسٹر فار ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر, گورنمنٹ آف سندھ. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے, یہ جو 3 ہاسپٹلز ہیں
جن کا ایشو سامنے آیا NICVD, NICH, JPMC کے وفاق کو دینے ہیں, اور اس پر ابھی آپ کا لیٹسٹ جو سٹینڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ مختلف ہم خبریں سنتے رہے, آپ نے کہا جناب 12 سال میں ہم نے جو خرچہ کیا ہے پہلے ہمیں وہ دیا جائے. یہ ہاسپٹل جو ہیں یہ کس کے پاس رہنے چاہیے؟ اب آگے کی صورتحال میں سندھ گورنمنٹ کا کیا سٹینڈ ہے اس پر؟ دیکھیں یہ ہاسپٹلس جو ہیں یہ بہرحال میں سمجھتی ہوں 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کے پاس آنی چاہیے, کیونکہ یہ سروس ڈیلیور کرتی ہیں, اور جو 18th امینڈمنٹ میں یہ تھا جو بھی ادارہ سروسز دیتا ہے وہ صوبوں کا حق ہوتا ہے اس پہ. انفارچونیٹلی جو بھی ہے سپریم کورٹ کی میں بھی ان کی دانش میں وہ بہتر ان کا فیصلہ تھا کہ وہ جو ہے وفاق کو دیا جائے, لیکن وفاق نے جو قدغنیں لگائی تھیں انہوں نے سپریم کورٹ نے, ان پہ وہ پورے اترے نہیں ہیں. پہلی تو یہ تھی کہ کنسلٹیشن ہوگی بٹوین پروونس اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ, اور صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی پیش رفت اور اس طرح کی کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہوا. دوسری چیز تھی کہ جو پروونسز نے 2011 سے جب ڈیولیوشن ہوا تھا 18th امینڈمنٹ آئی تھی, اس کے بعد اور صوبوں کے پاس جب یہ ہسپتال چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو بھی خرچہ کیا ہے ہسپتالوں پہ وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ پروونسز کو دیں گی. اس پہ بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, اور بلکہ یہ انہیں پہلے دینا چاہیے بیفور وہ جو ہے ہسپتال پہ وہ اپنی اجارہ داری کریں, اس سے پہلے انہیں دینا ہے. یہ کچھ تھی. اور جو ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی بجٹ میں پیسے نہیں رکھے ان ہسپتالوں کے لیے, اور نہ ہی کنسلٹیٹو پروسیس کیا. اس سال بھی انہوں نے بجٹ تو رکھا لیکن انہوں نے ریلیزز ہی نہیں کیے. ابھی فرسٹ کوارٹر جولائی میں فرسٹ کوارٹر کی ریلیزز شروع ہو جاتی, کیونکہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے اسپتال کو تو بہرحال وہ اسپتال کہاں سے چلے گا, اور پیشنٹس کی جو ہے ان کی جو ہے تیمارداری صحیح نہیں ہو سکتی, تو پیشنٹس تو سفر کریں گے نا. تو اس وجہ سے لیکن پروونشل گورنمنٹ نے پیسے بھی دیے فرسٹ کوارٹر کے ان ہسپتالوں کو, اور ان کو مانیٹر بھی کرتی رہی ان کی سروسز کو اور ان کو. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یا تو وہ پوری طریقے سے, اور کیبنٹ کی بھی ڈیسیشن تھی ان کے, بلکہ کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ان کی فیڈرل کیبنٹ نے کہ یہ ہم ہسپتال نہیں لیں گے, لیکن کچھ وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے جس میں ہمارا انٹرونشن دیا ہوا ہے, ہم نے وہ گئے ہوئے ہیں اپنے اس کے ساتھ کہ ہم جو ہے ایک اپیل ڈالی ہوئی ہے ہم نے اگینسٹ سپریم کورٹ آرڈرز, وہ بھی سنی جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے آپ کو موقع اس پہ آ گیا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, اس لیے ہم کسی ڈیبیٹ کے بجائے ویری کوئک آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی بھی کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں, لاڑکانہ میں دیکھ رہے ہیں, اور لاتعداد لوگ مر گئے کتے کے کاٹنے سے, اور اس پر بہت اپوزیشن بھی بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ ہم نہ کتوں کو مار سکے, نہ انہیں ویکسین لگا سکے, نہ انہیں کہیں پکڑ کے ایک جگہ جمع کر سکے ابھی بھی. اور لاک ڈاؤن میں تو ہم نے دیکھا جب اندھیرا تھا تو کراچی میں تو میں دیکھتا تھا کہ کراچی میں رات کے وقت کتوں کا راج تھا. تو اس پر جو ہے کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے ڈاگ بائٹس کے کیسز آتے ہیں اور پورے سال میں آتے رہتے ہیں, اور ہم جو ہے ویکسین پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اور ہر یونٹ میں ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کتوں کا ہر جگہ یہی حساب ہے, پورے آل دا پروونسز, سارے پروونسز میں یہی مسئلہ ہے. ہمارا کچھ عرصے سے ہیومن رائٹس والے تو اپنے شور ہی مچاتے ہیں, لیکن ہم ہیومن رائٹس کی طرف کم اور اینیمل رائٹس کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اینیمل رائٹس کا کچھ مسئلہ تھا کہ کتوں کی کلنگ نہیں ہو سکی, کتوں کو جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتا مار مہم چلتی تھی اور کتے مار دیے جاتے تھے, ان کی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. ابھی بات ہوتی ہے کہ نہیں ان کو نیوٹر کریں, ان کی جو ہے نسل کشی کریں, پھر ان کو ویکسینیٹ کریں اینٹی ریبیز. دیکھیں یہ کرنا بڑا مشکل ہے. جو تعداد ہے کتوں کی وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے ہیں یہ پرابلمس, اور یہ کرنا میری نظر میں بڑا مشکل کام ہے کہ ان کو نیوٹر کیا جائے یا ان کو
جو ہے لیکن اس پر ذرا کوئک ایکشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے, تو اس پر میں سے اگری کرتی ہوں. ہمارے پاس جو ہے بہت ڈاگ بائٹس کیسز آتے ہیں, اور جو ہے ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تو فرض صرف یہی بنتا ہے نا کہ ہم جو ہے اینٹی ریبیز ویکسین مہیا کریں اپنے فیسلٹیز پہ, جو ہم کر رہے ہیں. بیچ میں پرابلمز آ گئے تھے انڈیا کی وجہ سے, جو انڈیا سے امپورٹ بند ہو گئی تھی, لیکن ابھی انڈیا سے امپورٹ ہو رہی ہے, تو ہمارے پاس ویکسین. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید اپوزیشن کی ہے یہ کہ ہم یہ کتوں سے بھی نہیں بچ پا رہے. پھر لاڑکانہ میں جو HIV کا ایشو آیا اس پر بھی بے انتہا تنقید ہوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ. پھر پولیو پر بھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے, لیکن ابھی پولیو میں پورے پاکستان میں صورتحال یہ کہ ہم پولیو سے نجات نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. تو یہ ہیلتھ پر بہت سارے سوالات ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر. بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ ہیلتھ پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سوشل سیکٹر ہے جس میں جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے, اور یہ ایک سوشل سیکٹر ہے جس میں پریونٹیبل ڈیزیزز پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے آپ کو پولیو پہ توجہ دینی ہے. پولیو انفارچونیٹلی لاسٹ 2019 میں جب اپریل میں ایک KP میں واقعہ ہوا تھا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا, اس وجہ سے کیمپینز پوری طرح نہیں ہو سکیں. ہم نے پھر پیس مزید تیز کی, نومبر دسمبر کی اینڈ میں جا کے ہم نے کچھ کیمپینز مہیا کی, جنوری میں بھی کی. جب ہماری کیمپینز کچھ بہتر ہونے لگی تو پھر کووڈ آ گیا. اور اچھا میڈم, یہ تھر پارکر کے حوالے سے بتائیں, وہاں سے اب بھی بہت سے سوالات آتے ہیں کہ وہ بچوں کی اموات, ماؤں کی غذائی قلت, پاپولیشن ویلفیئر کا بھی ایک بڑا ایشو ہے وہاں پر. اور ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے بھی وہاں پر لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ بیسٹ فیسلٹیز نہیں ہیں اگر آئسولیشن میں وہاں پہ جانا ہے لوگوں نے. تو نہیں, آئسولیشن کی فیسلٹیز ہیں, شاید ان کی ICU نہیں ہے وہاں. وہ ہم نے جو ہے کیونکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ICUs ہیں اور ڈسٹرکٹس میں ICUs نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہاں ICU کی فیسلٹی نہیں تھی. اور یہ بھی ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, اور HR جو وینٹیلیٹرز کو چلا سکے اس کی بھی کمی تھی, جو ٹرینڈ HR ہے اس وجہ سے پرابلمز آ رہے تھے. تو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں کر سکے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ. ٹھیک ہے, یہ عید الاضحیٰ پہ بھی اب ایک چیلنج ہے, اور جس طرح ہم نے عید الفطر پہ دیکھا تھا کیسز بڑھ گئے تھے, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ مویشی منڈی کھلی ہوئی ہے, لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کو جس طرح سے بتانا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت سی چیزیں اویئرنیس کی سامنے آئیں, لیکن عوام ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, ابھی بھی مجمع لگ رہے ہیں, اور SOPs پر جو عمل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, اگر یہ عید پھر اس کے بعد محرم ہے, پھر ربیع الاول ہے, یہ 3 جو ہیں اوکیزنز جو ہیں ریلیجیس اوکیزنز آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے نمبرز انکریز ہونے کا خدشہ ہے کہ ہمیں کووڈ پیشنٹ زیادہ نظر آئیں گے. اور یہ جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے ڈسپلن نہیں ہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ فالو نہیں کرتے, انسٹرکشنز نہیں فالو کرتے, ڈسپلن نہیں کرتے. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پیغام دیں کہ یہ ان کی بقا اور ان کی ہیلتھ کا سوال ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچائیں, اس کووڈ کی بیماری سے, اور اپنے خاندان اور رشتہ دار جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان کو سب کو بچائیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ مجبوریاں بھی ہیں شاید لوگوں کی, یا کچھ جو ہے تھوڑی سی کیئرلیسنس بھی ہے لوگوں میں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ڈیزیز اتنی, کیونکہ زیادہ تر یہ ایسمپٹومیٹک ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ میں بس ویری کوئک چل رہا ہوں کہ مجھے فرمائیں کہ یہ ایک بڑا اپورچونٹی بھی تھی کہ اس وقت, کیونکہ ہمیشہ چلاتے رہتے تھے, میڈیا بھی چلاتا تھا کہ بھئی ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے, تعلیم کا نظام بہتر ہونا چاہیے, لیکن یہ ان 2 سیکٹر پہ شاید بجٹ بھی کم رہا, چیزیں بھی کم رہیں. تو اب یہ اس 4 مہینوں میں فوکس ہوا ہے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر. تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. جیسے ایکسپو سینٹر میں آئسولیشن سینٹر بنا, لیکن اگر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ بہتر کر دیے جائیں, اور جیسے آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں نا, ہیلتھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنی اچھی فیسلٹیز ہوں, لوگ اس طرف آئیں, لیکن یہ کچھ خواب سا محسوس ہو رہا ہے. ایسا کیا کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں یا سندھ کے اندر جو ہے کہ لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل پہ اعتماد کریں اور وہاں پہ جائیں علاج کروانے کے لیے؟ دیکھیں, سیکٹرز کے اوپر ہے. ہمارے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ وہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں. جیسے ہمارا SIUTs ہیں, وہ ہم نے سکھر میں بھی ایک SIUT بنایا ہوا ہے ایک. تو یہ اس طریقے سے NICVD ہے, SIUT ہے, چائلڈ لائف
फाउंडेशन जो हमारा पीडियाट्रिक इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी डिस्ट्रिक्ट्स में बेहतर हुई हैं और ऑब्वियसली कराची में भी उन्हें हमने बेहतर किया। तो कुछ एरियाज पे हमने जो है जब काम किया है तो वो बेहतर सर्विसेज मिली हैं। अभी आस्ते आस्ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जहाँ सवाल है, मैंने जैसे कहा सिविल हॉस्पिटल्स हमारी बहुत पुरानी हैं और उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। ये हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये कोविड में हमने HTUs और ICUs जो बनाए हैं वो बेहतर फैसिलिटीज बनी है। बल्कि कराची में तो मैं समझती हूँ, आप अगर नीपा हॉस्पिटल आपने विजिट किया हो या उसकी वीडियोस देखी हो तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। गुलिस्तान जौहर में जो है वो भी बहुत अच्छी हमने एक फैसिलिटी दी है उसकी कोविड की। और हमारा जो है ट्रॉमा सेंटर में कोविड की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और हमारे जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी और बल्कि सिविल हॉस्पिटल में भी ठीक ठाक फैसिलिटी है। तो ये हमने बहुत बेहतर की हैं फैसिलिटीज कोविड की सर्विसेज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजरा फजल पेचू साहिबा कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे पास वक्त कम था, सवालात बहुत, तो इसलिए हम समझते हैं कि शायद फ्यूचर में भी आपको ज़हमत देंगे ताकि जो कुछ सवालात रह गए वो आपसे पूछ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली के लिए जो है एहतियात करें और जो SOP से उस पर अमल करें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।